بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت میں یہ قصہ نہیں جانتا تھا مگر اس ہونے والے داماد پر شبہ کر رہا تھا۔ جب وہ نشہ نہیں کرتا تھا اور 15 منٹ کے لیے سانس روک لیتا تھا تو اس نے کسی خیال خوانی کرنے والے کو اپنے اندر کیوں آنے دیا؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا تھا اور جواب حاصل کرنے سے پہلے رینی کی آئیڈیل کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے رات کے 11 بجے ایک فلائٹ کے ذریعے ندا کو پاکستان روانہ کیا۔ وہیں ایئرپورٹ میں ایک جگہ بیٹھ کر رینی کے خیالات پڑے۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی وائس مین کی رہائش گاہ کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جانا نہیں چاہتی ہے مگر بے اختیار چلی جا رہی ہے۔ میں نے توجہ سے خیالات پڑھے۔ اس کے اندر ایک کمزور سی سوچ کہہ رہی تھی مجھے شادی سے پہلے اتنی رات کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس کے برعکس دوسری سوچ اس پر حاوی ہو کر کہہ رہی تھی جان وکٹر میرا یار ہے، دلدار ہے، میرے حسن و شباب کا مالک ہے، شادی سے پہلے اس کے ساتھ رات گزاروں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں فوراً ہی اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، ڈرائیو کرتا ہوا وہاں جانے لگا۔ رینی کی سوچ سے جان وکٹر کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ یادداشت گم ہونے کے باوجود مجھے ٹیلی پیتھی کے تمام ہتھ کنڈے اچھی طرح یاد تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی خیال خوانی کرنے والا رینی کو اس کی مرضی کے خلاف جان وکٹر کے پاس پہنچا رہا ہے۔ وہ رہائش گاہ ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں رینی کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ وہ کار سے اتر رہی تھی۔ دروازے پر جان وکٹر کھڑا مسکرا رہا تھا، دونوں بازو پھیلا کر کہہ رہا تھا ویلکم مائی ڈارلنگ، دیکھو محبت میں کتنی کشش ہوتی ہے، تم خود ہی کھنچی چلی آئی ہو۔ وہ پریشان تھی، قریب آ کر بولی میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے آ گئی شادی سے پہلے اتنی رات کو۔ وہ بات پوری نہ کر سکی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، پھر دونوں بازو میں اٹھا کر ایک پاؤں سے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولتا ہوا اندر جانے لگا۔ میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ رینی کو ملائم بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا جسٹ اے منٹ، دروازہ بند کر کے ابھی آیا۔ وہ دروازے کے قریب آیا تو میں نے اچانک ہی سامنے آ کر اسے ایک لات ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے پیٹ پکڑتا ہوا جھک گیا۔ میں نے منہ پر ٹھوکر ماری، وہ جھکا ہوا تھا سیدھا ہو گیا۔ بڑا جیدار تھا، تکلیف کے باوجود اس نے حملہ کیا۔ گونسا مارنا چاہتا تھا مگر ہاتھ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے ایک الٹا ہاتھ منہ پر رسید کیا تھا، اسی جگہ پہلے ٹھوکر پڑ چکی تھی۔ ادھیڑ عمری کے دانت ڈھیلے ہو گئے، منہ لہو سے تر ہو گیا۔ اس کی زبان اپنے ہی لہو کا ذائقہ چکھ رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھلنے نہیں دیا، اس کے منہ کو ہی نشانہ بنا کر تابڑ توڑ گونسے مارتا چلا گیا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا، پہلے ڈگمگایا پھر فرش پر گر پڑا۔ میں نے سوچا اگر یہ یوگا کا ماہر ہے تو اب میری سوچ کی لہروں کو نہیں روک سکے گا، معلوم تو ہو یہ کون ہے۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ گرنے کے بعد پھر اٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ٹھوکر رسید کی، وہ دوبارہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی سوچ نے بتایا اس کا نام وائس مین ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے رینی کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں دشمن نہیں ہوں، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ کیا یہ سمجھ گئی ہو کہ اس شخص سے دھوکہ کھا رہی تھی؟ اس نے بڑی معصومیت سے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا، اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اس کے منہ پر ٹھوکر مارتے ہوئے خیالات پڑھے۔ معلوم ہونے لگا کہ اس نے کس طرح رینی کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے تسخیر کیا تھا۔ میں نے رینی سے کہا یہ اپنے خطرناک علم کے ذریعے تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، آئندہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم گھر جاؤ، یہ باتیں اپنے باپ کو نہ بتانا، اس سے کہنا تم اپنی نادانی کو سمجھ گئی ہو، آئندہ جان وکٹر کا نام بھی زبان پر نہیں لاؤ گی۔ وہ بیڈ سے اتر کر میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں آرام سے بیٹھ کر وائس مین کے خیالات پڑھنے لگا۔ مجھے بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ عقل نے سمجھایا کہ اس شکار کو سونیا کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر کہا میں فرحاد انور شاہ بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی ہاں بولو، میری یاد کیسی آ گئی؟ میں نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے وائس مین کو ٹریپ کیا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ کیا واقعی؟ کیا تم اسے زیر کر چکے ہو؟ ہاں میں نے اس کی پٹائی کی ہے، یہ نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے سامنے فرش پر پڑا ہے۔ البا کئی بار تمہارے اندر آ چکی ہے، کیا تمہیں اس کا لب و لہجہ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو اسے فوراً اپنے پاس بلاؤ، وہ تمام حالات سنبھال لے گی۔ میں نے الپا کی آواز و لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر اس کے اندر پہنچ کر کہا میں فرحاد انور شاہ بول رہا ہوں، فوراً میرے پاس آؤ۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ میرے اندر آ کر خیالات پڑھنے لگی، وہاں کی تمام صورتحال معلوم کر کے بولی آپ نے بہت بڑا شکار مارا ہے، مجھے اس کے اندر پہنچائیں۔ میں وائس مین کے اندر گیا۔ وہ میرے ساتھ وہاں پہنچ کر بولی ٹھیک ہے، آپ مما سے کہہ دیں میں اسے معمول اور تابعدار بنا رہی ہوں، ہمارے ادارے کے جاسوسوں کو یہاں بھیج دیں۔
میں نے سونیا کے پاس آ کر یہ بات کہی۔ اس نے پوچھا کیا علی یا کبریا کے پاس پہنچ سکتے ہو؟ میں نے کہا سوری، وہ ایک آدھ بار میرے پاس آئے تھے، مجھے ان کی آواز اور لب و لہجے یاد نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے رابطہ کرتی ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے کبریا کو مخاطب کیا، پھر کہا بیٹے اپنی سسٹر الپا کے پاس جاؤ، تمام حالات کو سمجھو، پھر ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوسوں کو وہاں پہنچاؤ، اپنے شکار کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ اوکے ماما، میں سسٹر الپا کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے مسکرانے لگی، مجھے اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، وہ چشمے تصور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بولی کیا تم جانتے ہو جنیوا پہنچ کر کیسے کارنامے انجام دے رہے ہو؟ پہلے تم نے نادیدہ تنظیم کے ایک افسر 020 کو اپنے شکنجے میں لیا، اب ان کے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے وائس مین کو ان سے چھین لیا ہے۔ میں نے جو بھی کیا اس کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ تم خوش ہو رہی ہو۔ دیکھ لینا، آج تمہارے دشمنوں کے اہم موڑوں تک پہنچ رہا ہوں، انشاءاللہ کل فرحت علی تیمور تک پہنچ کر انہیں تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ میری زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ میں تمہاری باتوں سے تمہارے دلی جذبات کی شدت اور سچائی کو سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا میری ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا ہاں بولو۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی بات تھی کہ سنتے ہی اس کا کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ وہ میرے لیے جان دے سکتی تھی مگر قریب نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے پوچھا چپ کیوں ہو، مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ جلدی سے بولی تم سے ملنا چاہوں گی لیکن کیا؟ تمہیں روبرو دیکھوں گی تو مجھے یوں لگے گا جیسے میرا فرحات سامنے آ گیا ہے۔ میں نے واقعی جذباتی ہو کر کہا او خدایا، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ میرے روبرو آنے سے تم فرحات صاحب کو مجسم پاؤ گی اور پا کر بھی محروم رہو گی۔ یہ محرومی تمہیں رلائے گی نہیں، مجھے تم سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ محبت کرنے والی بہت ہی مکار تھی۔ اس نے مجھے ایک بچے کی طرح بہلا دیا۔ میں انجان تھا، مجھے اپنے متعلق صحیح حالات کا علم نہیں تھا، لہذا اس نے جو سمجھایا وہی میں نے سمجھ لیا۔ دوسرے دن نادیدہ تنظیم کے 3 بگز کو معلوم ہوا کہ ان کا دوسرا اہم ٹیلی پیتھی جاننے والا وائس مین لاپتہ ہو گیا ہے۔ ان ٹیلی پیتھی جانے والوں سے فون پر رابطہ کیا جاتا تھا۔ وائس مین کے پاس 2 فون تھے، دونوں نمبروں پر یہ ٹیپ چل رہا تھا آپ کا مطلوبہ نمبر عارضی طور پر بند ہے، پھر کسی وقت رابطہ کریں۔ وہ لوگ اس کے نمبر پنچ کرتے رہے، صبح سے شام ہو گئی، وائس مین کی آواز سنائی نہیں دی۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے بھی اپنے طور پر اسے تلاش کر رہے تھے۔ آخر انہوں نے مایوس ہو کر 3 بگز سے کہا ہماری سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ 3 بگز میں سے ایک افسر نے پوچھا کیا یہ مان لیا جائے کہ وہ مر چکا ہے، یا تم مر چکا ہے یا برین واش کر کے اس کی آواز اور لب و لہجہ بدل دیا گیا ہے؟ دوسرے افسر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹفگئی کے بعد ہمارا یہ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا نابود ہو گیا ہے۔ تیسرے افسر نے کہا ایسا یقیناً گہری سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ نادیدہ تنظیم والوں نے سونیا کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان کے اس تکبر کے جواب میں سونیا نے کہا تھا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں گر کر سمجھوتا کروں گی؟ تمہارے تیور اور تمہاری تخریبی ارادے سمجھ میں آ گئے ہیں۔ آج ہی لکھ لو تم لوگوں نے اپنی شامت کو پکارا ہے۔ آج سے نیند آئے تب بھی ایک آنکھ سے جاگتے رہو ورنہ بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ 3 بگز کو اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، ذہن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ بے خبری میں ان کی تنظیم کے 2 اہم ستون گرا دیے گئے تھے۔ وہ جھنجھلانے لگے، مٹھیاں بیچنے اور دانت پیسنے لگے۔ اس خطرناک بلا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی شامت کو پکارا ہے۔ یہ باتیں اب یاد آ رہی تھیں، اب سمجھ میں آ رہا تھا وہ ایک جگہ چپ چاپ بیٹھی ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک افسر نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس نے دونوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو اس سے بات کر کے جھنجھلاہٹ ہوگی، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا اگر ہمارے دونوں خیال خونی کرنے والے زندہ ہوں گے تو ہم ان کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ وہ مطالبہ نہیں مانے گی تب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے؟ پہلے اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کے ٹھوس انتظامات کیے جائیں، پھر اس سے بات کی جائے۔ انہوں نے CIA کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا۔ اس سے پوچھا تمہارے جاسوس ایک عرصے سے سونیا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ہماری اسی دنیا میں ہے، پھر کیوں اسے ڈھونڈ نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا پچھلے دنوں ہمارے اکابرین کے پاس غیر معمولی مشین تھی، ہم نے اس مشین کی اسکرین پر سونیا کو دیکھنا چاہا تو وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ 3 بگز میں سے ایک نے کہا وہ زرد رنگ کے لباس اور نقاب میں چھپی رہتی تھی، اس لیے وہ مشین اسے ڈسپلے نہیں کر پاتی تھی، لیکن وہ جہاں بھی ہوگی وہاں پہنچ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سراغ رسانوں کا بیان ہے جہاں اس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے وہاں وہ ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ 3 بگز نے بے یقینی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نادیدہ ہے کہ وہ ہوتی اور دکھائی نہیں دیتی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نادیدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی روحانی عمل کے نتیجے میں ہمیں بھی دکھائی نہ دیتی ہو، تو پھر وہ تلاش کرنے والوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟
اس کی حکمت عملی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری دنیا میں نظروں سے اوجھل رہنے والی وہی ایک عورت نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کو بھی برسوں سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ جہاں اس کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے وہ انہی اطراف میں ہے، مگر تلاش بسیار کے باوجود نظر نہیں آتا ہے، نہ اسے تلاش کرنے والے زندہ واپس آتے ہیں۔ تھری بگز نے کہا، تمہارے سراغ رسانوں کو یہ بھید معلوم کرنا ہوگا وہ عورت نظروں سے اوجھل رہنے کے لیے کیسے ہتھ کنڈے آزماتی ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، اپنے سراغ رسانوں کی پوری فوج کو اس کی تلاش کے لیے وقف کر دو۔ اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے کھانا پینا سونا جاگنا بھول جاؤ۔ اگر ساری توجہ اس پر مرکوز کی جائے گی تو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ یہ سختی سے حکم دو کہ وہ نظر آئے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دی جائے۔ انہوں نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ ختم کیا۔ ایک افسر نے کہا، علی اور بے باک مومن ہماری نظروں میں ہیں، ہم انہیں شکنجے میں لے کر اپنے دونوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں آرمی ہیڈ کوارٹر کی تباہی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں سپاہی زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اس عورت نے درجنوں اعلیٰ افسران کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، کروڑوں ڈالرز کے ایٹمی ہتھیاروں کو دھواں بنا کر اڑا دیا۔ ہم اس کی بیٹی کی طرف ایک قدم بڑھیں گے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر پہلے سے زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ وہ تینوں تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر ایک افسر نے کہا، کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب سونیا ماری جائے گی۔ وہ نہیں رہے گی تو ہم اس کے تمام بچوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیں گے۔ افسوس خواب سہانے ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر نہیں ملتی۔ انہوں نے سونیا سے فون پر رابطہ کیا۔ ہیلو میڈم، ہم تھری بگز آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اپنی اوقات پر آ گئے۔ پہلے غیر معمولی مشین کے پیچھے پراسرار بن کر رہتے تھے، کمیونیکیشن مشین پر تحریر کے ذریعے باتیں کرتے تھے، اپنی آوازیں نہیں سناتے تھے۔ آج فون پر میرے کان کے قریب بول رہے ہو۔ اس نے کہا، حالات نے مجبور کر دیا ہے، ہم اپنی آواز آئندہ بھی سنائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح نادیدہ اور پراسرار بن کر رہیں گے۔ یہ بات اب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کس طرح تمہاری تنظیم کے ایک فرد کو بے نقاب کر رہی ہوں۔ ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے بھی پردہ راز میں رہتے ہیں۔ تم ٹفکئی اور وائس مین کو بے نقاب کر چکی ہو۔ ہم نے ان کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہی رابطہ کیا ہے۔ اتنی جلدی مطالبہ نہ کرو، تمہارے پاس 60 ٹیلی پیتھی جانے والے تھے، اب 5 رہ گئے ہیں۔ کانٹوں کی سیج پر بیٹھ کر دیکھتے رہو، میں ان 5 کو بھی اس طرح باری باری بے نقاب کروں گی۔ جب تمہاری تنظیم خیال خانی کی قوتوں سے خالی ہو جائے گی تو تم تینوں کی باری آئے گی۔ پلیز چیلنج نہ کرو، ہم مانتے ہیں تم ہماری توقع سے بڑھ کر خطرناک ہو۔ ہماری کوشش ہوگی تم ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ ہم دوستی اور امن و امان کی خاطر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد کرو، میں نے کبھی سمجھوتا کرنا چاہا تھا۔ تم نے کہا تھا سمجھوتا اور دوستی اسی وقت ہوگی جب میں اور بچے روپوش نہیں رہیں گے۔ آج میں بھی یہی کہتی ہوں، سمجھوتا اس وقت ہوگا جب تھری بگز اور نادیدہ تنظیم کے تمام افسران اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں سمیت روپوش نہیں رہیں گے۔ یہ بات تم نے نہیں مانی تھی، ہم بھی نہیں مانیں گے۔ پرانی باتیں بھول جاؤ، ہمارے درمیان ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ ادھر تم ادھر ہم آرام سے رہ سکیں۔ تم لوگ آرام سے رہنا نہیں چاہتے، کانٹوں کے بستر پر پیدا ہوئے ہو، اسی بستر پر مرو گے۔ تم ہمیں باتیں سنا رہی ہو، کام کی بات کرو۔ ایک بار ہم سے دوستی کرو، ہمارے دونوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کو واپس کر دو، پھر دیکھو ہماری دوستی تمہیں کتنا فائدہ پہنچائے گی۔ تم لوگ کس طرح فائدہ پہنچاتے ہو یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ جہاں بھی ہوں وہاں تمہارے جاسوس کتے میری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ رہی ہوں مگر وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تھری بگز چونک کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، وہ تمہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ تم کہاں ہو؟ فون پر اس کا کہکا سنائی دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اچھا تو بتا دوں میں کہاں ہوں؟ ایک افسر نے کہا، وہ دراصل ہم نہیں چاہتے کہ وہ تمہیں تلاش کریں، تم وہ جگہ بتاؤ، ہم ابھی انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیں گے، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ کیا میں بھروسہ کر لوں تمہارے یہ جاسوس مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور فوراً یہاں سے چلے جائیں گے؟ بس ایک بار بھروسہ کرو، ہم تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام CIA والوں کو وہ جگہ وہ ملک چھوڑ دینے کا حکم دیں گے۔ بس ایک بار ہمیں آزما کر دیکھ لو۔ اچھی بات ہے، جکارتہ میں جتنے CIA والے ہیں ان سے کہہ دو وہاں کے معروف ہوٹل مارکو پولو کے قریب نہ جائیں۔ جو مجھے ہوٹل کے اندر تلاش کر رہے ہیں وہ فوراً اس ہوٹل سے باہر چلے جائیں۔ تھینک یو، تم نے ہم پر بھروسہ کیا ہے۔ ہم ابھی جکارتہ میں CIA والوں کو ہوٹل سے جانے کا حکم دے رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر تم سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے سونے سے رابطہ ختم کیا۔ فوراً ہی CIA کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو فون پر مخاطب کرتے ہوئے کہا، جکارتہ میں اپنے تمام آدمیوں کو الرٹ کر دو، سونیا ہوٹل مارکو پولو میں ہے، اپنے آدمیوں سے کہو اس ہوٹل سے باہر چلے جائیں۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا سونیا کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، پھر اسے سیکیورٹی کیوں دی جا رہی ہے؟
उससे हमारी डीलिंग हो रही है, तुम कोई सवाल ना करो। होटल मार्को पोलो में तुम्हारे जो जासूस हैं, सोनिया उन्हें देख रही है, वो सब वहाँ से चले जाएंगे तो वो हम पर भरोसा करेगी। तुम दूसरे सुराग रसानों को मुसाफिरों के बेस में वहाँ भेजोगे, वो राजदारी से मालूम करेंगे कि सोनिया किस नाम से किस बेरूप में वहाँ है। मैं समझ गया, पहले उसे पहचानना होगा। जब ये यकीन हो जाए कि वो सोनिया है तो उसे गोली मार दी जाएगी। कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वो दोहरी चालें चल रहे थे। जल्दी सोनिया को यकीन दिलाने वाले थे कि तमाम CIA वाले वहां से जा चुके हैं। उधर अल्पा और किबरिया ने सोनिया की हदायत के मुताबिक पहले फोन के जरिए होटल मार्को पोलो के मैनेजर की आवाज़ सुनी, फिर उसके अंदर पहुंच गए। उसके जरिए होटल के दूसरे स्टाफ और मुसाफिरों तक पहुंचने लगे। वो सोनिया की एक डमी बनाने के लिए किसी औरत की तलाश में थे। उन्हें ऐसी औरत की तलाश थी जो मुजरिमाना जिंदगी गुजार रही हो। वो किसी सीधी सादी शरीफ औरत को आलाकार बनाकर उसे दुश्मनों के हवाले नहीं करना चाहते थे। जगार्ता में जराइम से ताल्लुक रखने वाली औरतें पाई जाती थीं जिन्हें मनफी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी तरफ अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले भी होटल मार्को पोलो के स्टाफ के अंदर पहुंचे हुए थे। उनके जरिए ऐसी बेशुमार औरतों के अंदर जा रहे थे जो उस होटल में क़याम करने आई हुई थीं। उनमें पेशेवर औरतें भी थीं जो मुसाफिरों का दिल खुश करने के लिए वहां घूमती फिरती थीं। सोनिया उस होटल में तो क्या, उस मुल्क में भी नहीं थी। उसने नादीदा तंजीम वालों के झूठ फरेब को और उनकी कमीनगी को साबित करने के लिए एक शोशा छोड़ दिया था। यूं दुश्मनों की तमाम तवज्जो उस होटल मार्को पोलो पर मरकूज हो गई थी। 3 Bigs ने सोनिया से राब्ता किया और कहा, तुम देख रही होगी CIA के तमाम जासूस वहां से जा चुके हैं। अगर कोई रह गया है, वहां छुपा हुआ है, तो तुम निशानदेही करो, हम उसे भी निकाल देंगे। सोनिया ने कहा, वाकई तुम लोगों ने जो कहा था वही कर रहे हो। मैं देख रही हूँ जो दुश्मनों की तरह मुझे तलाश करते फिर रहे थे अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। हमें खुशी है तुम मुतमिन हो रही हो। उसने कहा, मगर उस होटल की विजिटर लॉबी में एक सिक्योरिटी अफसर है, मुझे उस पर शुबा है वो तुम्हारी CIA का जासूस हो सकता है। हम अभी तुम्हारा शुबा दूर करेंगे, वो हमारा जासूस हो या ना हो, अभी उसे इस होटल से निकाल देंगे। सोनिया झूठ बोलकर वक्त ज़ाया कर रही थी। चाहती थी अल्पा और किबरिया को ज़्यादा वक्त मिले और वो किसी औरत को उसकी डमी बना दें। उसने किबरिया के जरिए मालूम किया होटल वालों ने अपने सिक्योरिटी अफसर को छुट्टी दे दी थी। उससे कहा था अभी वो आराम करे, फिर किसी दिन उसे ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। सोनिया ने फोन के जरिए 3 Bigs का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं देख रही हूँ इस सिक्योरिटी अफसर की छुट्टी कर दी गई है। तुम सब वाकई मेरा एतमाद हासिल कर रहे हो। उन्होंने कहा, जब एतमाद हासिल हो गया है तो हमें बताओ टफ गाई और वाइसमैन को कब हमारे हवाले कर रही हो। वो बोली, ये तो पहली आजमाइश है, अभी एतमाद हासिल हुआ है मगर एतमाद कायम नहीं हुआ है। वो दोनों टेलीपैथी जाने वाले मेरे पास तुम्हारी इमानत हैं, उन्हें बहुत जल्द तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिलहाल उनकी आवाज़ सुना दो, हमें इत्मीनान होना चाहिए। सॉरी, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं उनकी आवाज़ नहीं सुना सकती, बस मुझ पर भरोसा करो, जो कह रही हूँ वो हो जाएगा। वो अपने ख्यालखोनी करने वालों की आवाज़ें सुनने के लिए सोनिया से जिद नहीं कर सकते थे। 3 Bigs में से एक ने कहा, हमारे दोनों टेलीपैथी जाने वाले उसकी कैद में हैं, उन्हें वापस नहीं करेगी, हमें इसी तरह डर खाती रहेगी। दूसरे अफसर ने कहा, यह तो यकीन हो गया है वो वाकई होटल मार्को पोलो में है। हमने जैसे ही सिक्योरिटी अफसर की वहां से छुट्टी कराई वैसे ही उसने फोन के जरिए हमारा शुक्रिया अदा किया। इसका मतलब यही है वो वहां मौजूद है, छुप कर देख रही है कि हम उसका एतमाद हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तीसरे अफसर ने कहा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हमारे दूसरे टेलीपैथी जाने वाले उस होटल में उसे ढूंढ निकालेंगे मगर बहुत देर हो रही है, हमारे लोगों को मुस्तैदी दिखानी चाहिए। वो CIA के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से राब्ता करने लगे। दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को भी फोन के जरिए ताकीद करने लगे कि जल्द से जल्द सोनिया को तलाश किया जाए, वरना उसे जरा भी शुबा हुआ तो वो हाथों से निकल जाएगी। अल्पा ख्यालखनी करती हुई उस होटल में एक ऐसी औरत के अंदर पहुंची जो इंतहाई जालिम और सफाक थी। वो 3 मर्डर कर चुकी थी। तीसरा मर्डर शहर के एक मोअज़्ज़िज़ और बहुत ही दौलतमंद शख्स का किया था। वो दरपर्दा अंडरवर्ल्ड का बहुत अहम कारकुन था। उस औरत का नाम रचना कोहली था। सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग ही नहीं, जगार्ता के पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भी उसे तलाश कर रहे थे। अल्पा ने अपनी बेटी अनुषा से कहा, उस होटल में अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाले भी हैं, मैं नहीं चाहती उनसे हमारा टकराव हो, ऐसा हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। हम जिस औरत को तुम्हारी ग्रैंड मामा की डमी बनाना चाहते हैं वो दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों के सामने बेनकाब हो जाएगी, फिर हम अपनी प्लानिंग पर अमल नहीं कर सकेंगे। अनुषा ने कहा, आप चाहती हैं वो औरत भरपूर तरीके से खुद को ग्रैंड मामा साबित करे। हाँ, तुम उसके अंदर रहोगी तो दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को यकीन हो जाएगा कि वही हमारी मामा है। अनुषा ने कहा, वो हमारे ग्रैंड मामा बनकर मुफ्त में मारी जाएंगी।
بیٹی اسے تو مرنا ہی ہے، یہاں کی پولیس، انٹیلیجنس والے اور انڈرورلڈ کے لوگ سبھی اس کے پیچھے پڑے ہیں، اسے اچھی طرح بیس بدلنا بھی نہیں آتا، آج نہیں تو کل پکڑی جائے گی۔ وہ کالی مائی کی پجارن ہے، ایسی سنگ دل ہے کہ اس نے دیوی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایک معصوم بچے کی بلی چڑھائی ہے۔ انوشے نے کہا، یا خدا، ہماری دنیا میں کیسی بے رحم عورتیں ہیں، ایسی عورتوں کا انجام عبرتناک ہونا چاہیے۔ وہ چشمے ددن میں رچنا کولی کے اندر پہنچ گئی۔ وہ ہوٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، انگڑائی لیتے ہوئے بولی، ہائے میں تو سونیا ہوں، دشمن مجھے ڈھونڈتے ہی رہیں گے، پہچان سکیں گے نہ میرے قریب آ سکیں گے، میں خواہ مخواہ کمرے میں چھپی ہوئی ہوں۔ ایسے وقت امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے کرمسن واسکوڈی نے ایک ویٹر کے خیالات پڑھے۔ اس کی سوچ نے کہا، اس ہوٹل میں ایک ایسی عورت ہے جو پچھلے 2 دنوں سے کمرے کے اندر بند ہے، باہر نہیں نکلتی، فون پر کھانے پینے کا آرڈر دیتی ہے اور اسی کمرے میں دن رات گزارتی ہے۔ کرمسن واسکوڈی نے CIA کے 4 سراغ رسانوں کو اس کمرے کے سامنے پہنچا دیا۔ ایسے وقت وہ دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی، انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔